لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ. ترجمہ میں نہیں کروں گا، آپ اس اسلوب کو بس سمجھیں گے. کس کی؟ مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کرے گا. ہم نے پڑھا تھا جب ان شرطیہ پڑھا تھا کہ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا. وہاں شرط تھی اگر کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اور یہاں پر بتا دیا کہ لا ینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ ضرور بالضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا. اور پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس وقت بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ کی مدد، اللہ محتاج نہیں ہے، ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. تو اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کے لیے آپ محنت کریں. اس لیے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہیں، اللہم انصر، اے اللہ تو مدد فرما، من نصر، جس نے مدد کی، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، اور وجعلنا منہم، ہمیں ان میں سے کر دے، ہمیں ان میں سے بنا دے. باب نصرہ کو رکھتے ہی سامنے قاف عین دال سیکھے بنائیں، کیا بنیں گے؟ قعدہ یقعد، قعدہ یقعد بیٹھنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. واحد متکلم کا صیغہ بنانا ہے مضارع کا، کیا بنے گا؟ یقعد، تقعد، تقعد، اقعد. اقعد میں بیٹھتا ہوں یا میں بیٹھوں گا. اس کے ساتھ آپ نے ثقیلہ کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ پہلی قسم کا صیغہ، ٹھیک ہے نا، پہلی قسم کا صیغہ. یہ آپ کے سامنے اس لیے لکھا ہوا ہے. لام کلمہ کی پیش جو ہے زبر میں چینج ہو جائے گی اور نون مشدد لگ جائے گا. اقعدن، یعنی میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا. اور پھر لام تاکید شروع میں لگا دیں، لا اقعدن، یعنی بیٹھوں ہی بیٹھوں، میں تو ضرور بیٹھوں گا. تو وہی جو الفاظ آئے تھے اس نے کہا تھا فبما اغویتنی، جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے. کہاں پر؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر. ٹھیک ہے، تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا. پھر ساتھ ہی وہ سیغہ کر لیں تاکہ وہ پورا ہو جائے. ثم لآتینہم، وہی لام تاکید اور نون مشدد آپ کو وہاں بھی ملے گا. حمزہ تا یا مادہ، ایک غیر صحیح فعل بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اسی بہانے سے. اتا یاتی، باب ذرا پاس استعمال ہوتا ہے. نارمل اس کے صیغے بنیں گے آپ کے پاس اتا یاتیو، اور پھر چینجز کے بعد بن جائیں گے، ناقص کے قواعد اپلائی کریں گے. اتا یاتی، یہاں پر پیش پیچھے زیر، اتا وہ آیا. حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس غاشیہ کی خبر آئی؟ ٹھیک، تو یاتی وہ آتا ہے یا وہ آئے گا. اچھا، میں آؤں گا، واحد متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ یاتی، تاتی، تاتی، آتی. لیکن اس صیغے کو پہلے نوٹ کریں، یہ کیا بنے گا آپ کا؟ آتی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں وہ دو حمزہ، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو محموز کا قاعدہ لازمی اپلائی ہوگا کہ دوسرے حمزے کو آپ پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً چینج کر دیں گے. الف زبر الف کیا بن گیا؟ آ. اور آ کو ہم اردو میں مد کے ساتھ لکھتے ہیں، الف مد آ. عربی زبان میں اس کو عربی رسم الخط میں کھڑی زبر کے ساتھ لکھیں گے. آتی، میں آؤں گا.
اس کے ساتھ آپ نون ثقیلہ کا استعمال کریں گے. آپ کا لام کلمہ جو ہے اسے آپ نے پہلی قسم کے صیغوں میں، اصل میں اوریجنلی تو یہ پیش ہی تھا نا، اس کو آپ نے زبر سے چینج کر دینا ہے. تو کیا بن جائے گا؟ یہ زبر میں چینج ہو گیا. اور نون مشدد ساتھ ایڈ کر دیں، زبر دے دیں. آتی یننا، لام تاکید بھی لگا دیں شروع میں. لآتیننا، ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس ضرور بالضرور، یعنی ان پر حملہ آور ہوں گا. من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کی دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. یہ دونوں صیغے اس اسلوب میں آ گئے. اب جو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ جس نے تیری پیروی کی، من تبعک منہم، تو وہ بھی سن لیں کہ میں کیا کروں گا، میں بھر دوں گا. میم لام حمزہ، میم لام حمزہ مادہ با فتح یفتح، کیا بنے گا؟ ملا. اس کو میں اوریجنلی لکھ رہا ہوں بغیر اس کی کرسی کے، ورنہ یہاں پر سمپل آ جائے گا. ملا یملا، کیونکہ پہلی سٹیج یہی ہوگی کہ آپ کو اس کو مادے کو جو ہے اوریجنلی اس میں پھینکے، پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس کا رسم الخط بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. یملاؤ، ملا یملاؤ، بھر دینا. یملاؤ تملاؤ تملاؤ املاؤ، میں بھر دوں گا املاؤ. اس کے ساتھ آپ نون مشدد کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی، لام کلمہ زبر میں چینج ہوگا. ٹھیک ہو گیا. کیا بن گیا آپ کا یہ؟ ٹھیک. یا اس کو میں اب بیچ میں ملا کر لکھنا ہے تو اس کو ایک دانے کے ساتھ لکھ دیتے ہیں ایسے کر کے، اور نون مشدد لگا دیں، زبر آ گیا. املا ان، میں ضرور بے ضرور بھر دوں گا. اور پھر لام تاکید بھی استعمال کریں. من تبعک منہم، جس نے ان میں سے تیری پیروی کی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، تو میں ضرور بے ضرور بھر دوں گا جہنم کو. منکم، تم سب سے. اجمعین، پھر زور دینے کے لیے اجمعین، سب کے سب سے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. ٹھیک ہے. تو یہ اسلوب استعمال ہوئے یہاں پر. اب ایک ایگزامپل جو ہے وہ جمع کسی کر لیتے ہیں قرآن مجید سے جو استعمال ہوئی ہیں. اس میں میں آپ کو مادہ دیتا ہوں دال خالہ، باب نصر سے استعمال ہو رہا ہے. داخلہ یدخلو، داخلہ یدخلو. ہاں جی، سیکھا آپ نے بنانا ہے. اس کے ساتھ میں نون مشدد کا استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی، ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو تیسری قسم کے ہمارے سیکھے ہیں اس میں نون تو ڈراپ ہوتا ہی ہوتا ہے. واؤ ڈراپ اس صورت میں ہوگا جب پیچھے پیش ہے، تو ساتھ واؤ بھی ڈراپ ہو جائے گا. تو سیکھا آپ کا بنے گا یہ تد خلن. ایسی ہوا نا جی؟ نہیں، زبر دیکھیں، زبر آئی ہے پہلی قسم کے سیغوں میں. دوسری قسم کے سیغوں میں صرف آپ نے واؤ کے ڈراپ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے. نون ڈراپ ہوگا ہی ہوگا. واؤ کے ڈراپ کرنے کا فیصلہ، پیچھے پیش ہوگی تو واؤ بھی ساتھ ڈراپ ہو جائے گی. اور اکثر جگہ پر آپ کو پیچھے پیش ہی ملے گی سیغوں میں. جہاں پر نہیں ڈراپ ہوگی وہ بھی سیغا اس کے ساتھ ہی میں رکھ دیتا ہوں، سیغا وہی آئے گا. تو تدخلن، تم ضرور بے ضرور داخل ہوگے. لام تاکید شروع میں لگا دیں. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ. اب جب اس اسلوب میں بات کی جائے گی عرب سے تو جو اس کو یقین پیدا ہوگا، اور خاص طور پہ جو پہلی آیت آپ کے سامنے آئی تھی کہ لا ينصرن اللہ من ينصرکم، تو میں نہیں سمجھتا کہ عرب جو ہے وہ پھر اس بات کو نہ سمجھ سکے. ہمیں ظاہر بات ہے
وہ زور دینے کے لیے کچھ اردو میں اضافی الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، لیکن جس کی زبان ہے اسے ان الفاظ کا سہارا لینا نہیں پڑتا. تو یہ اب قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے الفاظ آئیں تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ، کسی چیز کے ساتھ، من الخوف والجوع، پوری ایک ڈیٹیل آپ کو ملے گی. تو یہ سیکھے بس پہچانے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ واو ڈراپ ہونے کی، کہ جہاں پر ڈراپ ہوگی یا نہیں ہوگی. اس میں مادہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں را حمزہ یا، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. اس مادے کی ایک اور خاص اہمیت ہے، یہ چلیں اسی بہانے ڈسکس ہو جائے گا آج. پہلے اس کا نارمل ماضی مضارع بنائیں ذرا، کیا بنے گا؟ رآیا یرآیو، نارملی یہ بنے گا. پھر اس پر آپ کے ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو یہ الف میں چینج ہو جائے گا، اور جو کہ ناقص یائی ہے تو یا لکھی رہے گی، یعنی الف مکسورہ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. رآ، رآ اس سے پہلے گردان کر لیں اوریجنلی رکھ کے. رآ، رآیا، رآیا دوسری صیغے میں کوئی چینج نہیں آتی. رآیو اس میں یا ڈراپ ہو جائے گی، رآؤ بن گیا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ دیکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. رأت، رأتا، رأینا ان مؤنث نے دیکھا. فلما رأینہ اکبرنہ. رأیتا تو نے دیکھا. ارأیت الذی یکذب بالدین. رأیتما، رأیتم، رأیتی، رأیتما، رأیتن، رأیتو. رأیتو کہاں استعمال ہوا ہے؟ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے. ٹھیک ہے. اور رأینا جمع متکلم کا صیغہ. تو چینجز کے بعد یہ شکل بن جائے گی. جو مضارع کا صیغہ ہے اس میں ایک خلاف قاعدہ آپ کہہ لیں کہ ایک بات ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ حمزہ خلاف قاعدہ ایک کام کرتا ہے کہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیتا ہے.